بے یقینی والی کیفیت میں مبتلا افراد جادو ٹونا کرنے والوں اور نجومیوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا افراد سوشل میڈیا پر ٹیروٹ کارڈ سے احوال بتانے والوں، درخت کے پتوں پر خواہشات لکھ کر جلانے والوں، کرسٹل سے علاج کرنے والوں، نجومیوں اور جادو ٹونا کرنے والوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے اندیکھے مستقبل کو جاننے کے لیے ان افراد سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اس رجحان پر نیو یارک یونیورسٹی میں نفسیات کے پروفیسر کا کہنا ہے، گزشتہ 2 برس سے عوام کورونا وبا کی بے یقینی والی کیفیت اور افواہوں میں جی رہے ہیں اور اب بیزار ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ایسے عجیب و غریب افراد کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا پر نجومی اور جادو ٹونا کرنے والی عورتیں اور مرد تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ اب لاکھوں کما رہے ہیں کیونکہ ان پر کان دھرنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ علم نجوم سے وابستہ پیجز بھی خاصے مقبول ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے صحت دینے والے کرسٹلز اور محبت کے نام پر موم بتیاں بھی دھڑلے سے فروخت ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مفتی محمد شفیق صاحب ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت مدنی چینل پر، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور، عرض یہ ہے کہ یہ جو بے چینی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، کہ روزگار ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، گھر بار کا کیا ہوگا، آگے فیوچر کیا ہے، اس تعلق سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں اب یہ چیز بھی ہے، لوگ کارڈز کے ذریعے اور ذائچوں کے ذریعے پتہ نہیں کن کن ذرائع سے، یہ بھی سمجھیں کہ ایک وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس ٹائپ کا بھی بن جاتا ہے یہ۔ تو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، معلومات کر رہے ہوتے ہیں، تو اول تو یہ کہ یہ بتائیے کہ یہ جو معلومات لیتے ہیں لوگ، نجومی کے پاس بھی جاتے ہیں، کاہن بھی، اس میں ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، یہی نا، یہ اس طرح کی چیزیں کہ ہمارا کیا ہوگا، اور ان سے خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ اپنی پلاننگ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تم کو تمہارے بارے میں کیا پتا ہے، جن سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا جس سے ہمیں بالکل واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، بلکہ ان سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی یہ خرافات میں، اور کاہنوں کے پاس جانا، عراف بھی کہا جاتا ہے، ان کے پاس جاتے اور باقاعدہ یہ اپنے مستقبل کے بارے میں آگے کیا ہونا ہے اس کے حوالے سے ان سے کچھ معلومات لیتے اور پوچھتے۔ عہد مسلم ہر مسلمان کو سب سے پہلے تو اس چیز کے اندر اسلامی کیا نقطہ ہے، اسلامی اس طور پر کیا نظریہ، اور ہمیں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں وہ دیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من اتا کاہنن، جو کسی کاہن کے پاس جائے، اور بعض روایت میں عرافن، ایسے کسی شخص کے پاس جائے اور اسی سے کسی کی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، اور پوچھنے کے بعد اس کی سوچ یہ ہو جاتی ہے فصدقہ بما یقول، جو وہ کہتا ہے اس کی تصدیق وہ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس آدمی نے کفر کیا، ان احکامات کو کفر کیا، گویا کہ اس شریعت کے حوالے سے ان چیزوں کا اس نے کفر کیا، انکار کر دیا کہ وہ ایسے کاہنوں کو، نجومیوں کو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے یہ ایسا ہی ہے اور یہ سچ بتا رہا ہے۔ تو یعنی کتنی گویا کہ بڑی آفت میں آدمی پڑ جاتا ہے کہ بظاہر اپنی دنیا کی کچھ معلومات لینے کے لیے بھی وہ پوچھتا ہے۔ اور اچھا، ایک حدیث میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ان سے پوچھا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسا انہوں نے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے جنات ہیں جو آسمانی خبریں، فرشتوں کی کوئی بات کو سنتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور یہ 100 جھوٹ، باقاعدہ حدیث میں ان کے الفاظ ہیں کہ 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملا کر آگے لوگوں تک وہ بات پہنچا دی جاتی ہے۔ اور جنات کی شرارت ہے، جنات کی شرارت کہ جو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کلام کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، کیونکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقدر فرما دی ہے۔ آدمی ماں کے پیٹ میں ابھی اس کی ولادت نہیں ہوتی، ابھی اس کے اندر جب روح پھونکی جا رہی ہوتی ہے، تو جب اس وقت اس کے لیے موت، زندگی اور اس کا رزق اور اس کا شقی ہونا اور سعید ہونا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ عہد مسلم ہمیں یہی کہ جتنا ہمارے مقدر میں ہے، جو کچھ ہے ہمیں اس پر رہنا چاہیے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا۔ قسمت کے کئی لوگ ہاتھ دیکھ کے بھی قسمت کے حال بتانے والے،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ سے یہی پوچھا گیا کہ ہاتھ دیکھ کر بھی لوگ اب قسمتیں بتاتے ہیں، نجومی یہ بھی بتاتے ہیں کہ تو اس طرح کوئی ان کو جانا؟ آپ نے 4 صورتیں بیان ارشاد فرمائی اس جواب میں۔ پہلی تو وہی جو میں نے عرض کی کہ جب آدمی کسی کے پاس جائے اور اعتقاد یہ رکھے کہ جو یہ کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا اور یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے اور اعتقاد یہ رکھتا ہے، تو فرمایا یہ تو کفر والی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کے اندر دلچسپی رکھتا ہے، ان چیزوں کے اندر، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے۔ اعتقاد بھلے وہ والی کیفیت نہیں ہے، یقین والی کیفیت نہیں، لیکن اس کی رغبت اور دلچسپی اس معاملے میں ہے، تو اس پر آپ نے ایک حدیث پاک نقل ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، اور یہ حرام کام ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اس صورت میں یہ استغفر، کفر نہیں ہے لیکن حرام کام ہے، اور 40 دن کی سخت بات ہے نا، بہت سخت بہت سخت بات۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر ہو سکتا ہے ایسا کہ ہنسی مذاق کے لیے جاتا تیسری ہو، صورت، ایسی تیسری صورت میں، لیکن یہ بہت کم ہے ہمارے زمانے میں۔ اور جو چوتھی ہے وہ تو بالکل ہی ہمارے زمانے میں آج کے دور میں کہ کوئی آدمی کسی کے پاس جائے اور اس کو پھر اسی کو عاجز کر دے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، جو کچھ ہے اب اس کے پاس بھی ایسا کوئی نالج ہے یا وہ اتنا پختہ ہے، یقین اس کا اتنا اللہ پر یقین کامل ہے، علم اس کے پاس ہے، اور وہ اسی کو ہی غلط ثابت کر دیتا ہے، تو یہ ایک الگ صورت ہے۔ لیکن ہمارے زمانے نارمل تو ایسا کوئی بھی، ایسا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تھے نجومی، جس نے کہا تھا کہ بارش نہیں ہونی، میں دیکھ رہا ہوں ہے ہی نہیں، یہ ستاروں کا حساب کتاب ہی بالکل آپس میں منتشر ہے، بارش نہیں ہے اس مہینے میں، یا جو دن کا ایک پیریڈ بیان کیا، تو امام اہل سنت نے پھر اس کا رد کیا اور کہا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، میرا رب چاہے تو بارش ہو سکتی، فوراً ہو سکتی ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن یہ ستاروں سے حساب لگا کے اس کو ایسا یقین بنا کر اور یہ بیان کرنا، فرمایا یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ دیکھیں تو آپ نے اپنے پاس ہی جو گھڑی تھی، پہلے زمانے گھڑی اس کا شیشہ وغیرہ نہیں ہوتا، اور جب 12 بجتے تو ٹن ٹن بھی ہوتی، فرمایا کتنے بجنے کا؟ اتنا ٹائم ہے، کہا گھنٹہ پورا ہونے میں کتنا ہے؟ کہا پون گھنٹہ رہتا ہے۔ آپ اٹھے اور سوئی کو پکڑا، پونے گھنٹے پہ پہنچا دیا، وہ فوراً بجنے لگ گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب یہ تو آپ نے سوئی کو گھمایا ہے نا، ابھی پونا گھنٹہ رہتا ہی تھا وقت میں، لیکن آپ کے گھمانے سے یہ پونا گھنٹہ پہلے ہو گیا اور یہ ٹن ٹن کی آواز آئی۔ تو فرمایا یہ ستارے، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے تحت ہے، تو رب مالک مختار ہے، جب چاہے جس وقت چاہے تو بارش کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اتنے پیریڈ میں ہو ہی نہیں سکتا؟ تمہارا یہ حساب کتاب بتا رہا ہے، بس آپ کا یہ کہنا تھا، تو رب کی قدرت دیکھیے کہ بارش برسنا، ارے واہ، اور بارش بھی برسی، اور یہ آپ نے اس کو عاجز کر دیا۔ تو آپ نے اپنے فتاوی میں یہ ایک صورت بھی بیان کی، لیکن فی زمانہ اس طرح کے ایک عام آدمی کے لیے یا تو لوگ جو پریشان ہیں نا، اصل میں باتیں کچھ اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں جائیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، ایک بے چینی، یار پتہ نہیں کیا ہوگا، یار کیا ہوگا، جو تو کورونا کی وجہ سے ہو ہی رہی ہے، ایک تو ایک ورڈ عام ہو گیا ہوگا، جی جی یار اب آگے کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا، میں کوئی کہہ دیتا ہوگا بھائی یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اس سے معلوم کر لو، یار یہاں تو اب پتہ نہیں جاب کا کیا ہوگا، تو میرا فلاں کا کیا ہوگا، رشتے کا کیا ہوگا، تو اب یہ ٹوٹ گیا، تو یہ پھوٹ گیا ہے، تو یہ روٹ گیا ہے، تو یہ چھوٹ گیا ہے، ہزار قسم کی باتیں ہوتی ہوں گی، تو لوگ پھر چلے جاتے ہیں، اور لوگوں نے اس پر حضور بہت آفیسز بنائے ہوئے ہیں جی بالکل، شاید ہمارے یہاں اس کو اتنا ماڈرنزم یا اتنا گلیمرائز یا اتنا اس کو ہائی فائی نہیں کیا گیا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یو کے کا اور دیگر ممالک کا پتا ہے، وہاں تو اس کو بہت زیادہ ایک وہ پروفیشنل ہو کر ایک بڑا آفس، تو وکلا کے وکیلوں کے آفس اور ڈاکٹروں کے ہوتا ہے چیمبر، اس طرح ان کے سنا ہے کہ اس طرح کے چیمبر ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کر اور لیپ ٹاپ کھول کر اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ماشاءاللہ اس میں جو رہنمائی فرمائی ہے، اس میں یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول سے میں یہ عرض کروں گا کہ مہربانی کریں، اس حوالے سے جو شریعت و دین کے احکام ہیں اس کو سمجھیں اور ان لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ یہ ہمارے توکل کی کمی ہے، اللہ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے اس کی کمی ہے۔